بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے انشاءاللہ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا سبق ہے حروف کے مخارج کا بیان، یعنی ہم مخارج پڑھیں گے۔ حروف حرف کی جمع ہے جس کے معنی کنارہ کی ہے، یعنی کنارے کو حرف کہتے ہیں، اور اس کا اصطلاحی معنی کیا ہوگا کہ حروف کے نام کی شروع والی آواز حرف کہلاتی ہے۔ جیسے با، یہ ایک پورا نام ہے لیکن اس کی شروع والی آواز ب ب یہ آواز حرف کہلاتی ہے۔ اسی طرح باقی تمام حروف میں بھی، تا میں بھی ایسے ہی ہے، تا پورا ایک حرف ہے لیکن اس کی شروع والی آواز حرف کہلاتی ہے، یعنی ت۔ اسی طرح ث، ج، ح، خ، یہ سارے حروف ہیں، اور ان کے پورا اگر ان کا نام لیں تو وہ ان کے اسماء بن جاتے ہیں۔ تو ہم پڑھیں گے ان حروف کے مخارج۔ مخارج معنی نکلنے کی جگہ، یعنی جہاں سے یہ حروف نکل رہے ہیں ان جگہوں کو مخارج کہتے ہیں۔ مصنف کہہ رہے ہیں مخارج مخرج کی جمع ہے جس کے معنی ہے نکلنے کی جگہ۔ ایک جگہ ہو تو مخرج کہیں گے، زیادہ جگہ ہوں تو اس کی جمع مخارج کہیں گے۔ مخرج بولتے ہوئے یاد رکھے گا کہ اسے مخرج نہیں کہنا، را کے نیچے زیر لگا کر، یہ صحیح لفظ نہیں ہے، اس کا معنی درست نہیں رہتا، اس لیے اس را کے اوپر زبر لگا کر اسے مخرج کہیں گے۔ مخرج کی تعریف، اوپر تھا لفظی معنی، اب اس کی اصطلاحی تعریف آئے گی کہ مجودین کیا مراد لیتے ہیں، مخرج کسے کہتے ہیں۔ مجودین کی اصطلاح میں حرف کو ادا کرتے وقت جس جگہ پر آواز ٹھہرتی ہے اسے مخرج کہتے ہیں۔ ہم نے بھی پڑھا ہے کہ حرف کیا ہے، حرف کے نام کی شروع والی آواز حرف کہلاتی ہے۔ تو جب ہم کسی حرف کو شروع کرتے ہیں اور شروع کرتے ہوئے جب آواز کسی جگہ پر ٹھہرتی ہے پھر اس کے بعد مخرج الگ ہو جاتا ہے، حصے الگ ہو جاتے ہیں تو حرف پورا ایک نام بن جاتا ہے۔ تو جس جگہ پر آواز ٹھہرتی ہے اسے مخرج کہتے ہیں۔ مخرج کی دو اقسام ہیں، مخرج محقق، مخرج مقدر۔ محقق معنی ٹھہرنا، یعنی وہ جگہ جہاں حرف کی آواز ٹھہرتی ہے۔ مخرج مقدر قدر سے نکلا ہے، یعنی جاری ہونا، وہ مخرج جہاں حرف کی آواز جاری رہتی ہے۔ اب اس کی اصطلاحی تعریف پڑھتے ہیں۔ مخرج محقق جب حلق، لسان اور شفتان کے اجزائے معینہ، اجزاء جز سے نکلا ہے، یعنی جز حصے کو کہتے ہیں، اور جز کی جمع اجزاء، معینہ کہتے ہیں خاص کیا ہوا، یعنی کسی خاص کیے ہوئے حصے میں سے کسی یا خاص کیے ہوئے حصوں میں سے کسی خاص جگہ پر آواز ٹکے تو اسے مخرج محقق کہتے ہیں۔ جیسے حلق ہے، حلق کے 3 حصے خاص ہیں، اقصیٰ، ادنیٰ، وسطیٰ۔ تو ان تینوں میں سے کسی بھی جگہ پر آواز ٹکے تو اسے مخرج محقق کہیں گے۔
یعنی یہ تینوں حصے اجزائے معینہ ہو گئے، اور اگر کسی ایک خاص جگہ پر آواز ٹکا رہے ہیں ہم مخرج ادنی حلق میں یا وسطی حلق میں، تو پھر وہ معین جگہ ہو جائے گی۔ اس بات کو اس طرح سے سمجھا جا سکتا ہے کہ جیسے ایک درخت ہو اور اس درخت کی آگے سے شاخیں ہوں، تو یہاں حلق ایک درخت کے طور پر، لسان دوسرے درخت کے طور پر، شفتان دوسرے درخت کے طور پر، یعنی حلق ایک درخت ہوا اور اس میں 3 حصے ہیں، لہٰذا یہ اس کی آگے سے شاخیں، اس کی اقسام۔ لسان ایک درخت ہے اور اس کی آگے سے 10 شاخیں ہیں، 10 اس کی اقسام ہیں۔ شفتان ایک درخت ہے، اس میں 2 حصے ہیں، اس کی 2 شاخیں ہیں۔ اس طرح یہ پورے 5 درخت یعنی 5 اصول ہو گئے۔ اصل اول حلق ہے یعنی گلا، اس میں 3 مخارج اور 6 حروف ہیں۔ 3 ایسی جگہ ہیں جہاں سے 6 حروف ادا ہوتے ہیں۔ مخرج نمبر 1 اقصی حلق، اقصی کے لفظی معنی جڑ ہے۔ ابتدا یعنی حلق کا وہ انتہائی حصہ جو سینہ سے ملا ہوا ہے۔ ہمارے گلے میں 2 ہڈیوں کے درمیان ایک چھوٹا سا گڑھا ہے، اسے اقصی حلق کہتے ہیں، اس جگہ کو اقصی حلق کہتے ہیں۔ یعنی یہاں سے ہمارا گلا شروع ہو رہا ہے۔ بعض لوگ منہ کے جہاں منہ مکمل ہوتا ہے ہمارا اور گلا نیچے کو جاتا ہے، اس حصے کو شروع سمجھتے ہیں، جبکہ وہ شروع نہیں ہے، وہ انتہا ہے، وہاں پر گلا ختم ہوتا ہے۔ گلا شروع کہاں سے ہوگا؟ نیچے سے۔ اب یہاں سے 2 حروف ادا ہوتے ہیں، حمزہ اور ہا۔ حمزہ یعنی جھٹکے والی آواز اور ہ، یہ 2 آوازیں یہاں سے ادا ہوں گی۔ یہاں ہا کو ہائے حوض لکھا گیا ہے۔ حوض معنی 2 چشمی ہا، جس کو 2 چشمے ڈال کر لکھی جاتی ہے، اسے 2 چشمی ہا کہتے ہیں۔ مخرج نمبر 2 وسط حلق، وسط معنی درمیان، حلق گلے کا درمیانی حصہ، یعنی حلق کا درمیانی حصہ، اس سے 2 حروف ادا ہوتے ہیں، عین اور حا۔ مہملہ، مہملہ معنی لفظی معنی اس کا ہوتا ہے گونگا، لیکن اصطلاح میں مہملہ انہیں کہا جاتا ہے جن حروف پر نقطے نہ ہوں، انہیں مہملہ کہا جائے گا۔ تو یہاں عین اور حا مہملہ پہچان کے لیے لکھا گیا کہ طالب علم نقطے والے غین اور خا نہ سمجھ لیں، اس لیے مصنف نے عین اور حا کے ساتھ مہملہ لکھا۔ مخرج نمبر 3 ادنا حلق، یعنی حلق کا وہ اول حصہ جو منہ کی جانب ہے۔ اول معنی پہلا، شروع کا، وہ شروع والا حصہ جو منہ کی جانب ہے۔ یعنی ادنا کا لفظی معنی ہے قریب، بہت زیادہ قریب، اور اس کا دوسرا معنی کم تر بھی ہوتا ہے، بہت ہی کم۔ یعنی جیسے ہماری اردو زبان میں کہا جاتا ہے کہ میں تو ادنا سا ایک بندہ ہوں، تو یہ ادنا معنی کم تر میں بھی لیا گیا، اور ادنا معنی دوسرا معنی بہت زیادہ قریب بھی ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا بنے گا؟ حلق کا یا گلے کا وہ حصہ جو منہ کے قریب ہے، منہ کی جانب ہے،
اس سے 2 حروف ادا ہوتی ہیں، غین اور خا معجمہ۔ اب یہاں معجمہ معنی نقطے والے، یعنی وہ حروف جن پر نقطے ہوں انہیں معجمہ کہا جاتا ہے، اور یہاں بھی طالب علم کی پہچان کے لیے لکھا گیا ہے۔ ان 6 حروف کو حروف حلقیہ کہتے ہیں، چونکہ یہ حروف حلق سے ادا ہوتے ہیں اس لیے انہیں حلقیہ کہا جاتا ہے۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ مخارج کی ابتدا حلق سے کیوں ہوئی؟ تو ہم اسے شروع سے سمجھتے ہیں کہ حرف 4 چیزوں سے بنتا ہے، نفس، صوت، حرف اور صفت۔ نفس کیا ہے؟ سانس۔ سانس کو نفس کہتے ہیں، جس میں بات کرنے کا ارادہ نہ ہو، جیسے ہم خاموشی سے سانس لیتے ہیں تو یہ ہمارا نفس ہے۔ پھر صوت ہے، صوت یعنی آواز، سانس کے ساتھ بولنے کا ارادہ شامل ہو اور اس ارادے کے ساتھ آواز نکالی جائے تو اسے صوت کہتے ہیں۔ صوت کے بعد صفت آ جاتی ہے، یعنی حرف کیسا ادا ہوگا۔ اب یہ تطبیق کی صورت کچھ اس طرح سے ہے کہ جب حرف کو ادا کیا جاتا ہے تو حرف کی ابتدا نفس سے ہے، یعنی سانس سے، اور سانس کی ابتدا سینوں سے، پھیپھڑوں سے ہوتی ہے، لہٰذا یہ سانس پھیپھڑوں سے ہوتی ہوئی سب سے پہلے اقصی حلق سے گزرتی ہے، اور اس سانس کے ساتھ آواز شامل ہو تو یہ اقصی حلق میں آ کر صوت بن جاتی ہے، اور پھر یہ صوت اقصی حلق سے گزرتی ہوئی باہر منہ کی جانب نکلتی ہے۔ ابتدا کی اس ترتیب کے ساتھ ہی حروف کے مخارج کی ترتیب رکھی گئی ہے، یعنی سب سے پہلے اقصی حلق کس لیے رکھا گیا؟ حرف کی ابتدا کے اعتبار سے۔ اصل ثانی، دوسری اصل لسان، اس میں 10 مخارج اور 18 حروف ہیں۔ لسان یعنی زبان، اس میں 10 مخارج ہیں، 10 ایسی جگہ ہیں جہاں سے 18 حروف ادا ہوں گے۔ مخرج نمبر 4، یہ پیچھے والے 3 ملا کر 4 بنتے ہیں، اور اگر لسان کا دیکھا جائے تو یہ مخرج نمبر 1 ہے، تو ہم اسے 4 ہی گنیں گے تاکہ ہم نے جو پڑھا پیچھے کہ حروف ہجا کے مخارج 17 ہیں وہ مکمل ہو سکیں۔ مخرج نمبر 4، زبان کی جڑ اور لحات کے متصل۔ لحات کے لفظی معنی کوا، عربی زبان میں کوے کو لحات کہتے ہیں، اور کوا کیا ہے؟ حلق میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے جو گلے کی نالی کی جانب لٹکا ہوا ہے، اسے کوا کہتے ہیں۔ اس کی شیپ کچھ اس طرح سے ہوتی ہے کہ یہ اوپر سے موٹا اور اس کا سرا نوکدار ہوتا ہے، یعنی اوپر سے موٹا نیچے سے باریک ہوتا ہے، جس طرح سے ہماری زبان پیچھے سے موٹی اور آگے سے پتلی یا باریک نوکدار بنی ہوتی ہے، اور اسے زبان کے ساتھ تشبیہ دیتے ہوئے لسان الصغیر بھی کہتے ہیں، یعنی چھوٹی زبان، دوسرا نام اس کا لسان الصغیر۔ جی، مخرج تھا زبان کی جڑ اور لحات کے متصل، اوپر کا تالو، اس سے قوف ادا ہوتا ہے۔ اب یہ اوپر کا تالو جو ہے اس کے 2 حصے ہوتے ہیں، ایک نرم حصہ، ایک سخت حصہ۔ نرم حصے کو عربی میں حنک غلظمہ کہتے ہیں، حنک، ہا نون کاف، کاف باریک،
اسے کہتے ہیں تالو، اور غل ومہ کہتے ہیں نرم تالو کو۔ غین، لام، وا، میم اور آخر میں گولتا، غل ومہ، یعنی جب لحاظ کے متصل اوپر کے نرم تالو سے زبان کی جڑ لگے تو اس سے قوف ادا ہوتا ہے۔ پھر مخرج نمبر 5، لحاظ کے متصل ہی منہ کی جانب ذرا نیچے ہٹ کر، منہ کی جانب یعنی باہر کو، آگے کو آگے۔ اب اپنا ہاتھ سیدھا کر کے تو یہاں سارے مخارج سمجھ سکتے ہیں، پھر آپ کو سمجھنے میں آسانی رہے گی۔ یعنی اب اپنا ہاتھ سیدھا رکھیے اور اپنے ہاتھ سیدھا رکھ کر اس کی شیپ کو نوٹ کیجئے کہ ہماری انگلیوں والا حصہ ہماری زبان ہے، ہمارا ہتھیلی والا حصہ ہماری زبان کا درمیان، اور اس سے نیچے جو کلائی سے نیچے بازو ہے یہ گلا ہے۔ تو آپ اسے ذہن میں رکھیے، پھر انشاءاللہ آپ کو سارے مخارج صحیح سمجھ آئیں گے۔ تو ابھی جو ہم نے پڑھا زبان کی جڑ اور لحاظ کے متصل، یہ کون سی جگہ ہے؟ یہ ہمارے ہتھیلی کی وہ جگہ ہے جہاں ہماری ہتھیلی اور کلائی مل رہی ہیں، یعنی ہمارا جوڑ، یہ حصہ ہے زبان کی جڑ۔ اب اس حصے سے ہم آگے ہتھیلی کی طرف آئیں گے، تھوڑا سا آگے، تو یہ کاف کا مخرج ہوگا۔ اسی طرح ہماری زبان میں بھی تھوڑا سا آگے کو آئیں گے منہ کی جانب، تو اس سے کاف ادا ہوتا ہے۔ ان دونوں حروف کو لہاتیہ کہتے ہیں، یعنی قاف اور کاف کو لہاتیہ کہتے ہیں۔ یہ دونوں حروف لحاظ سے ادا نہیں ہوتے بلکہ لحاظ کے قریب سے ادا ہوتے ہیں، اس لیے انہیں قرب کی وجہ سے لہاتیہ کہا جاتا ہے۔ پھر مخرج نمبر 6، زبان کا درمیانی حصہ اور اس کے مقابل اوپر کا تالو، یعنی اب آپ تھوڑا سا آگے آ جائیے ہتھیلی کی طرف۔ ہتھیلی کا درمیانی حصہ، ہماری ہتھیلی درمیان سے تھوڑی سی نیچے ہوتی ہے اور ہمارا تالو اسی طرح درمیان سے تھوڑا سا اوپر ہوتا ہے، یعنی ایک دوسرے کے مخالف ہوتے ہیں۔ آپ اپنا دوسرا ہاتھ اپنے پہلے ہاتھ کے اوپر رکھ لیجئے، بند نہیں کرنا، تھوڑا سا فاصلے کے ساتھ رکھیں۔ تو جس طرح کی شیپ نیچے والے ہاتھ کی ہوگی، یہ شیپ ہمارے زبان میں منہ میں زبان کی ہوتی ہے، اور اوپر والے ہاتھ کی شیپ ہمارے تالو کی شیپ ہے، یعنی یہ اوپر والا حصہ درمیان سے اوپر ہے، اوپر والے ہتھیلی کا حصہ، تو ہمارے تالو میں بھی اسی طرح درمیان اوپر ہوتا ہے۔ مقابل کا معنی کہ جو حصہ زبان کا نیچے ہوگا بالکل ہی اس کے اوپر والا تالو اس مخرج میں استعمال ہوگا۔ اس سے جیم، شین اور یا، جبکہ متحرک اور لین ہوں، ادا ہوتے ہیں۔ ہر حرف کی 3 حالتیں ہوتی ہیں: متحرک، ساکن اور مشدد، جبکہ یا، واو اور یا کی 4 حالتیں ہوتی ہیں: متحرک، لین، مدہ اور مشدد۔ تو یہاں مصنف لین کا لفظ یا کے لیے بول رہے ہیں اور متحرک تینوں کو شامل ہے۔ متحرک بھی یا کے لیے ہی ہے، خاص طور پر کہ جب یا متحرک ہو یا لین ہو، تو دونوں حالتوں میں یا زبان کے درمیانی حصہ اور اس کے مقابل اوپر کے تالو سے ادا ہوگی، اور باقی جیم اور شین خواہ وہ متحرک ہوں یا وہ ساکن ہوں یا وہ مشدد ہوں تو وہ یہیں سے ادا ہوں گے۔ یا کی ایک اور تیسری حالت ہے یا مدہ، تو وہ یہاں سے ادا نہیں ہوگی، اس کے لیے الگ سے ایک مخرج ہے۔ اور باقی 3 حالتیں یعنی متحرک، لین اور مشدد، 3 حالتوں میں یہ زبان کے درمیانی حصہ سے ادا ہوگی۔ ان تینوں حروف کو باعتبار مخرج
باعتبار کا معنی لحاظ سے، مخرج کے لحاظ سے شجریہ کہتے ہیں۔ شجر عربی میں زبان کے درمیان کو کہتے ہیں۔ ہماری زبان میں درمیانی حصے پر ایک چھوٹی سی لائن ہے، دراڑ ہے۔ جس طرح دیوار میں کہیں پر کوئی دراڑ آ جاتی ہے تو وہ اندر تک نہیں ہوتی، صرف اوپر والی سطح پر ہوتی ہے۔ اسی طرح ہماری زبان میں بھی درمیانی حصے پر ایک چھوٹی سی لائن ہے جسے دراڑ کہا جاتا ہے، اور یہ صرف اوپر والے حصے پر ہوتی ہے، یہ اندر تک نہیں ہوتی۔ اس حصے کو شجر کہتے ہیں۔ یہاں سے جیم، شین اور یا ادا ہوتے ہیں۔ ایگزیکٹ یہ بالکل یہاں سے ادا نہیں ہوتے، چونکہ یہ حروف منہ کے کھلے حصے سے ادا ہوتے ہیں، اس وجہ سے انہیں یہ شجر سے تشبیہ دے کر شجریہ کہا گیا۔ پھر مخرج نمبر 7 ہے زبان کی کروٹ یعنی سائڈ۔ اب ہماری ہتھیلی کی آپ سائڈ دیکھیے، چھوٹی انگلی والا حصہ یہ کروٹ، اور اوپر والی 5 ڈاڑوں کی جڑ، اسی کے مقابل اوپر والی 5 ڈاڑوں کی جڑ نواجذ سے ضاحک تک، دائیں یا بائیں طرف سے، دونوں طرف سے کوئی ایک حصہ استعمال کیا جا سکتا ہے، دونوں حصے بھی استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ اس سے ضاد ادا ہوتا ہے۔ حافہ کے 3 حصے ہوتے ہیں، جس طرح حلق کے 3 حصے پڑھے تھے ہم نے، اقصیٰ، وسطیٰ اور ادنیٰ، بالکل یہی نام حافہ کے بھی ہوں گے۔ یعنی جو اقصیٰ لسان کے ساتھ والا حصہ ہے کروٹ، اسے اقصیٰ حافہ، پھر اسے تھوڑا سا آگے جہاں وسطی لسان ہے اس کے ساتھ والا سائڈ والا حصہ وسطی حافہ، اور اس سے تھوڑا سا اور آگے آئیں جہاں سے ہماری بے شروع ہوتی ہے، یہاں سے لے کر چھوٹی انگلی کے درمیانی حصہ تک، یہ تھوڑا سا حصہ ادنیٰ حافہ کہلاتا ہے۔ تو یہ تینوں حصے ملا کر پورا حافہ بن جاتا ہے۔ اب جو حصہ حافہ کا جو حصہ ہے یہ اوپر والی اپنے مقابل کی داڑ کو لگے گا، یعنی اقصیٰ حافہ ناجز کو لگے گا، اس سے تھوڑا سا آگے وسطیٰ حافہ طواحن داڑوں کو لگے گا، اور اس سے آگے ادنیٰ حافہ ضاحک داڑوں کو لگے گا۔ اس طرح یہ تینوں حصے 5 داڑوں پر لگیں گے تو حرف ضاد ادا ہوگا۔ اب اس کی ادائیگی کے لیے 3 جگہیں ہیں، دائیں طرف سے بھی ادا کیا جا سکتا ہے، بائیں طرف سے بھی ادا کیا جا سکتا ہے، یا دونوں حصے استعمال کر کے ایک ساتھ دونوں کو بلند کر کے بھی ادا کیا جا سکتا ہے۔ سب سے زیادہ مشکل ادائیگی دونوں حصوں سے ادا کرنا ہے، لیکن اگر کوئی کر سکتا ہو تو ضرور کیجیے، دونوں حصوں کو استعمال کیجیے، اور اگر نہیں کیا جا رہا تو آپ ایک حصہ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اسے باعتبار مخرج حافیہ کہتے ہیں۔ حافیہ معنی کروٹ سے ادا ہونے والا حرف، یہ حافہ سے ادا ہوتا ہے، اس وجہ سے حافہ سے تشبیہ دیتے ہوئے اسے حافیہ کہا گیا۔ ایک بات یاد رکھیے کہ مخرج کا جو نام ہے اس کے آخر میں یا لگا دی جائے تو وہ حرف کا مخرج کے اعتبار سے نام بن جاتا ہے۔ جیسے لاہور سے لاہوری، اب اس میں لاہور کے آخر میں چھوٹی یا لگائیں تو یہ یا نسبت کی بن جاتی ہے، یعنی لاہور شہر کا رہنے والا، پاکستان کا ہے تو پاکستان کا رہنے والا پاکستانی، ملتان کا رہنے والا ملتانی۔ تو یہ حروف جہاں سے ادا ہوتے ہیں اس جگہ کے اعتبار سے ان جگہوں کے ناموں کے آخر میں
یا لگائی جائے تو یہ حروف کے نام بن جاتے ہیں. جیسے حلق ہے، آخر میں یا لگانے سے حلقیہ. لحات ہے تو آخر میں یا لگانے سے لحاتیہ، اور اسے لہویہ بھی کہا جا سکتا ہے. پھر شجر ہے تو آخر میں یا لگانے سے شجریہ، تو یہ یا نسبت کیا ہے، یہ یا لگانے سے حروف کے نام بن گئے. پھر مخرج نمبر 8 ہے زبان کا کنارہ مع ادنیٰ حافہ. اب یہ جہاں پر حافہ ادنیٰ حافہ مکمل ہوا تھا، اس سے آگے جہاں سے چھوٹی انگلی شروع ہوتی ہے، یہاں سے لے کر بڑی انگلی، سب سے لمبی انگلی کی نوک تک، یہ سارا حصہ کنارہ میں شمار ہوتا ہے. اب یہ مخرج ہم کون سا پڑھ رہے ہیں کہ زبان کا یہ سارا کنارہ شامل ہوگا، اور اس کے ساتھ پیچھے بھی تھوڑا سا ادنیٰ حافہ یہ بھی استعمال ہوگا. یعنی زبان کا کنارہ اور اس کے ساتھ ساتھ ادنیٰ حافہ جب ثنایا رباعی، انیاب اور ضاحک کے مسوڑوں سے لگے تو اس سے لام ادا ہوتا ہے. جس طرح حرف ضاد میں زبان کا جو حصہ اپنے مقابل کی داڑ سے لگا تھا، بالکل یہاں پر بھی ایسے ہی ایک دانت یا زبان کا حصہ اپنے مقابل اوپر والے دانت کو یا اوپر والی داڑ کو لگے گا. جیسے یہ مخرج شروع ہو رہے ادنیٰ حافہ سے، تو ادنیٰ حافہ لگے گا ضاحک کو، اس سے آگے والا حصہ لگے گا انیاب کو، اس سے آگے والا حصہ رباعی کو، اور سب سے آگے والا جو نوک والا حصہ ہے جہاں ہماری لمبی انگلی تیسری انگلی ہے، یہ والا حصہ اوپر ثنایا کے مسوڑوں کو. تو اس طرح یہ سارے دانت استعمال ہوں گے اور یہ سارا زبان کا حصہ استعمال ہوگا. اس میں بھی ادائیگی کے دو طریقے ہیں، ایک طرف سے ادا کیا جا سکتا ہے یا دونوں طرف سے، تو جیسے آسانی ہو آپ ادا کر لیں. مخرج نمبر 9 زبان کا کنارہ جب ثنایا رباعی اور انیاب کے مسوڑوں سے لگے تو اس سے نون ادا ہوتا ہے. اب اس میں ضاحک کا تعلق ختم ہو گیا ہے، یعنی ادنیٰ حافہ کا استعمال نہیں ہوگا. اب یہاں سے صرف کنارہ استعمال ہوگا. جہاں سے چھوٹی انگلی شروع ہو رہی ہے، یہاں سے لے کر بڑی انگلی کے درمیانی انگلی کے آخر تک یہ سارا حصہ کنارہ میں شامل ہوگا. اور کنارے کو عربی میں طرف کہتے ہیں. طرف لسان. جب یہ حصہ ثنایا رباعی اور انیاب، یعنی سامنے والے دانت ثنایا، اس کے ساتھ رباعی اور اس کے ساتھ آگے انیاب، ان کے مسوڑوں سے لگے. مسوڑے کیا ہے؟ دانتوں کی جڑوں کے اوپر جو گڑے ہیں. ہم اپنی زبان اگر اوپر لگائیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ یہاں کچھ اونچی نیچی جگہیں ہیں، ان جگہوں کو مسوڑے کہا جاتا ہے. جب یہاں پر زبان کا کنارہ لگے تو اس سے نون ادا ہوتا ہے، اور نون کی ادائیگی دونوں طرف سے ہوگی. زبان کے دونوں طرف سے یہ پورا حصہ استعمال ہوگا، دائیں طرف سے بھی اور بائیں طرف سے بھی. پھر مخرج نمبر 10 زبان کا کنارہ مع پشت زبان. پشت بیک کو کہتے ہیں، پیچھے والا حصہ. اب پیچھے والے حصے سے بعض طالب علم مراد لیتے ہیں کہ شاید زبان کا نیچے والا حصہ، کیونکہ جس طرح ہماری بیک ہے تو وہ ہماری بیک ہمارے آگے والے حصے سے پیچھے ہے، تو وہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح زبان کا اوپر والا حصہ ہے، اس حصے کا بیک سائڈ تو نیچے والی بنتی ہے، لہٰذا وہ اسے نیچے والا سمجھتے ہیں. تو یہ ایسا سمجھنا غلط ہے. بیک کا مطلب ہے کہ جو زبان کا کنارہ ہے اس سے کچھ پیچھے،
زبان کی سطح اوپر والی ہی استعمال ہوگی، لیکن یہ زبان کے کنارے کا تھوڑا سا پیچھے والا حصہ ہے جو زبان کے درمیان اور زبان کے کنارے کے درمیانے حصے کو کہتے ہیں، اور اس حصے کو عربی میں ظہر کہتے ہیں، ظہر، ظہر لسان۔ اب یہ پورا مخرج کیسے بنے گا؟ زبان کا کنارہ اور ظہر لسان یعنی زبان کا پشت جب ثنایا اور رباعی کے مسوڑوں سے لگے تو اس سے را ادا ہوتا ہے۔ را ایک ایسا حرف ہے جس میں پشت زبان کو دخل ہے اور کسی مخرج میں یہ والا حصہ استعمال نہیں ہوا۔ لام، نون اور را کو طرفیہ اور ذلقیہ کہتے ہیں۔ طرف پڑھا ہم نے کہ کنارے کو کہتے ہیں، اور یہ حروف چونکہ زبان کے کنارے سے ادا ہوتے ہیں اس لیے انہیں طرفیہ، اور ذلق بھی کنارے کو کہتے ہیں، اور ذلق سے ذلقیہ ان کا نام رکھا گیا۔ یہ 10 مخارج ہیں، آپ انہیں اچھے سے یاد کیجیے، اور جو بات نہ سمجھ آ رہی ہو وہ آپ پوچھ لیجیے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔